ایجنسیز نے ایک گفتگو انٹرسیپٹ کی کہ ریپ ایکٹ کیا جائے. الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے. اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پر. جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے, باہر پولیس پہنچ جاتی ہے. مذاکرات کے لیے کیوں عمران خان اب منتیں اور ترلے کر رہا ہے؟ جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. انسٹرکشن ڈائریکٹ تھی. زمان پارک سے سازش تیار کی گئی. جیل میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی, وہ لیکن سی کلاس جیل کی سہولیات میسر تھی, مشکلات. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ایک ریپ اینڈ ریڈ منصوبے کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دوسری طرف عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سے تو جیل میں خواتین کے ساتھ جاری رکھی جانے والی بدسلوکی عیاں ہو چکی. عمران خان یا ان کے دیگر لیڈرز خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ چونکہ رات کے 12:30 بجے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی تو انہیں خدشہ ہے کہ شاید کچھ ہو نہ گیا ہو. ہم بڑی احتیاط سے یہ بات کر رہے ہیں. کچھ نام بھی آج اسپیکولیٹ ہوتے ہوئے کہ شاید یہ نام ہو سکتا ہے, وہ نام ہو سکتا ہے, ہم کسی کا نام نہیں لے رہے. ساتھ ساتھ عمران خان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ نااہل ہو جائیں گے, اور نااہل ہونے کی صورت میں انہوں نے ملتان کے گدی نشین جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا ہے کہ پارٹی کو وہ لیڈ کریں گے. عمران خان مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے, لیکن اب حکومت اور خود میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. حکومت کے لوگ جو سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ قوم سے معافی مانگیں. پتہ نہیں لمبی لسٹ ہے کہ اس ایشو پہ معافی مانگیں. ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور مئی کا مہینہ بھی عجیب ہے کہ اسی مہینے آج یوم تکبیر ہے. آج پاکستان ایٹمی قوت بنا. پاکستان نے ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت پاکستان کے ہر سیکشن آف سوسائٹی نے کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان ایٹمی قوت بنا. لیکن اسی مئی کے مہینے میں ہم نے یوم تکریم شہداء بھی ہمیں منانا پڑا, اور ساتھ ساتھ ہمیں اسی مئی کے مہینے میں یوم سیاہ بھی منانا پڑا. ہم اسی کانٹیکس میں بات کریں گے اور بہت ہی ڈسٹنگوشڈ, ویری ریسپیکٹیبل ٹو می آج میرے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا صاحب. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. یہ میں وزیر داخلہ کے دعوے سے پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ریپ اینڈ ریڈ منصوبہ بنایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں کو ان کو عالمی سطح پر بدنام کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں پراچا صاحب, انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے, اللہ کبھی ایسا وقت کسی کے اوپر بھی نہ لائے کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ کہیں بھی, چاہے وہ کسٹڈی میں ہو چاہے ادروائز ہو, کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. لیکن جہاں تک ان دونوں طرف کے بیانات کی بات ہے تو ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں, اور ایسے واقعات پولیٹیکل پارٹیز یا ان کے وفادار یا ان کے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ سچویشن ایسی کریٹ بھی کر دیتے ہیں. ایکسکیوز می. تو دونوں کی اگر میں دونوں طرف کی بات سنوں تو ایک طرف ہوتا رہا ہے اور ایک طرف ایسی بیانیے کو بنایا بھی جاتا رہا ہے. تو یہ تو بڑی نارمل سی ان ٹرمز آف اسٹیٹمنٹ وائز تو یہ دونوں نارمل سی چیزیں ہیں. لیکن یہ خدشہ, یہ جو پی ٹی آئی خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب, اس سوشل میڈیا کے دور میں, وائبرنٹ ٹیلی ویژن کے دور میں کوئی چیز اب چھپتی تو ہے نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پی ٹی آئی کا جو یہ نیریٹو بنانے کا گیم ہے, کیونکہ ان سے 9 مئی کی اتنی بھیانک, اتنی اندوناک غلطی ہو چکی ہے کہ ان کو ایک سمپتی ویو اور ایک سمپتی گراؤنڈ چاہیے واپس کھڑا ہونے کے لیے, کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد نہ کھڑے ہونے کی گنجائش رہی ہے,
نہ بات چیت کی گنجائش رہی ہے، نہ آگے بڑھنے کی گنجائش رہی ہے. تو بائی اینڈ لارج وہ تو خداحافظ آپ کو پتہ ہو گیا ہے. اور کیونکہ جب آپ پولرائز کر دیں سوسائٹی کو، ڈیوائیڈ کر دیں، تو بالکل پی ڈی ایم کے لوگ بے ایمان ہیں، چور ہیں، چکے ہیں، ملک کو تباہ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں میری. لیکن آج تو پی ٹی آئی اس سے بھی بہت بھیانک اور گرا ہوا کام کر بیٹھی ہے کہ آپ شہداء کی قبر تک جا پہنچے ہیں. اور یہ میں اس لیے بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے پارٹی چھوڑی یا مجھے نکالا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ پارٹی تگڑی تھی، عمران خان صاحب تگڑے تھے. جی اور میں عمران خان صاحب کی سیاست ان کی زندگی بچانے کے لیے نکلا، اور باقی آج کے دن یہ سانپ کیڑے گٹر کے کیڑے جو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اچھا میں واڈا صاحب میں اس پہ آتا ہوں بھاگنے والوں پہ. لیکن یہ جو آپ نے 9 مئی کی ذمہ داری ڈالی کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، عمران خان کہتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں میں نے کبھی تشدد کی حکم نہیں دیا، فوج پہ اوپر میں کوئی الزام نہیں لگاتا، فوج تو میری ہے، میں پاکستانی ہوں. وہ ساتھ کہہ گئے کہ اگر مجھے نااہل کر دیا گیا، جب وہ الزام ہی اپنے اوپر نہیں لے رہے تو انہیں کیوں یہ ڈر ہے کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں پراچا صاحب، میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچ سمجھ کے ہوش و حواس میں کوئی بھی پاکستان کا یا بیرون ملک آدمی اس دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. باجوہ صاحب کی پگڑی کس نے اچھالی؟ وہ کیا فوج کے سربراہ نہیں تھے؟ فوج کے شہداؤں کا مذاق پی ٹی آئی ٹرولز نے نہیں اڑایا؟ عمران خان صاحب کرنٹ چیف کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا باتیں کر چکے ہیں، اور ٹاپل کرنے سے لے کر آج کے دن تک ان کی جان کو خطرے سے لے کر وہ فارسی میں تو بات نہیں کر رہے، وہ پاکستان کی فوج کے افواج کے سپہ سالار کی بات کرتے رہے. تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی بات نہیں کی؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں ہر بات کو پیچھے پس منظر پہ ڈالنے کو تیار ہوں، ایک آپٹمسٹ ہونے کے بتاتے، ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ، اور انسان بڑی چیزیں معاف کر کے آگے بڑھتا ہے زندگی کے. لیکن کچھ چیزوں کی معافی نہیں ہے. اگر میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، میں پی ٹی آئی نکالنے جانے پر پی ٹی آئی کے ٹرول میری ماں کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور اب آپ قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں وہ بھی شہیدوں کی، تو آپ اس شہیدوں کی جو زندہ لوگ ہیں، جن کی ماں باپوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں تھیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، آپ اس حد تک گر سکتے ہیں سیاست کو، اقتدار کو پانے کے لیے. اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی دشمن کی آپ کو ضرورت ہے اس پارٹی کا تہس نہش کرنے کے لیے. یہ تو کارڈ کے پتوں سے بھی تیز گری ہے. اور اس کا گرنا جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عروج دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو عقل دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل لے لیتا ہے. یہ پارٹی گری ہے. آپ پارٹی چھوڑنے والوں کی بھی بات کر رہے تھے. خان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ مجبور ہیں اور کچھ بے نقاب ہو گئے. یہ جو بے نقاب والا معاملہ ہے، آپ بڑے عرصے سے کہتے رہے کہ آستین کے سانپ ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو خان صاحب تو بے نقاب، اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ وہ بے نقاب ہو گئے ہیں لوگ. وہ کن کی بات کر رہے ہیں، کن کی بات کر رہے ہیں رادر؟ پراچا صاحب دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا رائٹ فلی ایک پوائنٹ آؤٹ اپنا کیا ہے، اوور ویو بھی دیا ہے کہ اگر لیڈر کو 20 سال کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں بے نقاب کون ہو رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچیں پراچا صاحب کہ عمران خان صاحب نے ان گٹر کے کیڑے اور سانپوں کو ملک سونپا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا ملک چلانا ہے؟ جو ملک کے شہداء کی قبر کا احترام نہ رکھ سکیں، جو جانور اور انسان میں فرق نہ رکھ سکیں، جو غلاظت اور صفائی میں فرق نہ رکھ سکیں، وہ لوگ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے. تو پھر شرم آنی چاہیے اس بھاگ دوڑ کے اندر. مجھے تو اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جب مجھے نکالا گیا تو میری خبر بنا رہے تھے پارٹی کے لوگ، آج خود خبر بن گئے ہیں. آج عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر، اتنے اچھے انسان کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہاں عمران خان صاحب ہیں وہ پرانے والے؟ یہ بے نقاب کون ہوئے؟ بے نقاب کون ہوئے؟ میں دیکھیں پراچا صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا. میں اللہ میاں کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے. آپ ٹکٹ دیں گے، آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں کھڑا ہوگا. وہ وقت آ گیا ہے. لیکن دیکھیں نا واڈا صاحب، کہاں لے جا رہا ہے آپ کو؟ واڈا صاحب آپ فرما رہے ہیں ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. دیکھیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ درجنوں ہیں.
لیکن سینکڑوں ابھی پارٹی میں ہیں. مثلاً مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب عہدے چھوڑ دیے پارٹی میں ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں, میاں محمود رشید صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, میاں سلیم اقبال ہیں, بہت سارے, ابھی تو شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, بہت سارے لوگ موجود ہیں. میں کیسے پھر مانوں کہ ہر کوئی چلا گیا, ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں بچے گا؟ پراچا صاحب ابھی تو گھنٹوں اور دن گزرے ہیں سر. ابھی آپ دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں دیکھیں گے اکا دکا لوگ بھی بچ گئے تو بہت بڑے لوگ ہوں گے. وہ بچے گا ہی کوئی نہیں وہاں کھڑا ہونے کے لیے. سب عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لکھ لیں اللہ کے فضل سے, یہ بات بھی میری غلط نہیں ہوگی. یہ تو انٹرویل ہوا ہے. ابھی دھڑ دھڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے گرتے ہوئے, نکلتے ہوئے, عمران خان کو مرزے الزام پھیلاتے ہوئے, پارٹی سے لا تعلقی کرتے ہوئے. دیکھے تو یہ ڈرامہ. ابھی آپ کے پاس جو عمران خان صاحب کی ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تو ابھی بہت چھوٹے سے چند گرے ہیں. قوم نے صرف چند کی شکلیں دیکھی ہیں. اور میں ان کی کرپشن بھی بے نقاب کروں گا پراچا صاحب. ان میں تو بہت سارے گٹر کے کیڑے وہ ہیں جن کے پاس سگریٹ پینے کو پیسہ نہیں تھا, بیڑی پینے کو پیسہ نہیں تھا. وہ جدادیں کہاں سے لے آئے منصب کے بعد؟ 25 سال ساری زندگی کچھ نہیں کیا, اپنے اڑوس پڑوس سے لکڑ ہاتھ پکڑ کے کھانا کھایا ہے. وہ 25 سال کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا, اور اقتدار میں ایسا کیا ہوا جادو کہ ان کے پاس سب کچھ آ گیا. تو دیکھیں, میں پی ڈی ایم کا مخالف تھا, ہوں اور رہوں گا, لیکن پی ڈی ایم چور بےمان قتل بھی معاف ہے جو شودا کے ساتھ کیا سر. یہ چیز آپ کو اس جگہ پہ لے جا رہی جدھر سے انسان اور جانور کا فرق ختم ہو جائے گا. انسان یو ہیو اے فیئر پوائنٹ. جہاں شہیدوں کی بات آئے وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سینیٹر فیصل واڈا صاحب سے میرا سوال ہوگا. عمران خان نے کل کہا کہ مراد سعید مستقبل کا لیڈر ہے. مراد سعید کے حوالے سے جب وہ منسٹر تھے ان کو بہت خراب کیا گیا. مجھے مراد سعید صاحب سے بڑی ہمدردی ہے. ان کے خاندان کے بارے میں, ان پہ سکینڈل بنائے گئے, لیکن خان صاحب ان کے اوپر, ان کے اندر اتنا ٹرسٹ دیکھ رہے ہیں, اتنا کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز دیکھ رہے ہیں. چونکہ سینیٹر صاحب کابینہ میں اکٹھے تھے, میں ضرور یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا صاحب. سینیٹر صاحب, آپ نے عمران خان کے دعوے کو تو مسترد کر دیا. جو عمران خان کہتے ہیں میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائیں گے, آپ کہتے ہیں کہ ان کے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید مستقبل کا بہت بڑا لیڈر ہے. خان صاحب کو کیا لیڈرشپ کوالٹیز ان میں نظر آئی ہوں گی؟ دیکھیے پراچا صاحب, میرے لیے اس سے زیادہ ریلیونٹ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں بھی مراد سعید صاحب چھپے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب نے چھپایا یا ان کو پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مراد سعید صاحب بہت زیادہ عمران خان صاحب کے قریب تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے بہت سارے آرڈرز کو امپلیمنٹ انہوں نے کیا ہے, ایگزیکیوٹ کیا ہے. میسنجر بھی وہ ہیں, اینی شاہد بھی وہ بہت چیزوں کے ہیں. ارشد شریف قتل کیس کے اندر ان کی ایک بڑی ریلیونس اور امپورٹنس ہے. ان کا ارشد شریف صاحب کا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے. تو ہی از اے ویری امپورٹنٹ مین ایز فار ایز دا پالیٹکس از کنسرنڈ ایٹ دا مومنٹ. تو میرے حساب سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے مراد سعید کی جان اور مال کی حفاظت کی. اچھا, یہ ذمہ داری سے وہ درفدار نہیں ہو سکتے. اور اگر وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی لیڈرشپ کوالٹی ہے, ہوگی. عمران خان صاحب کے ویژن کو میں چیلنج نہیں کرنا چاہتا, نہ کروں گا. مے بی ان کے اندر وہ ایک ایسی کوالٹی ہو جو پاکستان میں بہت کم لوگوں میں ہو. وہ تو کوالٹی شاید ہم میں بھی نہ ہو. تو اگر وہ سمجھتے ہیں وہ کوالٹیز ان کے اندر ہے تو I'm sure اس کو ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو بھی کسی کی بھی کوئی بھی اچھی چیز لگ سکتی ہے, ادا پسند آ سکتی ہے, کوئی کام پسند آ سکتا ہے, کوئی ایٹیٹیوڈ پسند آ سکتا ہے. آپ ایک بڑی اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید جہاں چھپا ہے, خان صاحب کو علم ہے, اس جگہ پر اور کون کون چھپے ہیں آپ کے خیال میں؟ بہت سارے نام چھپے ہوئے ہیں, بہت سارے نام جو آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے.
سیاسی صفحہ ہستی سے سائیڈ پہ ہوئے ہیں جو وقتی طور پہ سائیڈ پہ ہوئے ہیں، پھر وہ سامنے آئیں گے، پھر وہ عمران خان کے کیمپ میں جائیں گے، پھر وہ باہر نکلیں گے، پھر اصولی موقف لے کے اگر ان کو لگا عمران خان صاحب کو ریپلیس نہیں کر سکتے تو وہ واپس باہر نکل جائیں گے. عمران خان صاحب کے ارد گرد آنے والے دنوں کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ سب وقتی کیڑے ہیں. اس میں کچھ سانپ ہیں، کچھ گٹر کے کیڑے ہیں. ابھی آپ نے ایک سانپ کو دیکھ بھی لیا ہے جو باہر نکلے تھے، انہوں نے آ کر عہدوں سے ریزائن کیا. نااہل نکمے بھی ساری زندگی وہ رہے ہیں. وہ لوگوں کو سوائے خراب کرنے کے اور عمران خان کی سیاست کو تباہ کرنے میں عمران خان کی جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھنے کے رہا تو انہوں نے دیکھا نہیں. اور اس بار بھی بہت آ کے انہوں نے بڑی ایک ہمدردی والی کی کہ میں عہدوں سے ریزائن کرتا ہوں لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور مجھے ورکرز کی بڑی فکر ہے. He was trying to be Imran Khan. He was selling himself. But اس بار وہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے تھے، وہ چاروں طرف کھیل رہے تھے اور چاروں طرف وہ پکڑے گئے. ایک منٹ سینیٹر صاحب، ایک منٹ. آپ یعنی کہا کرتے تھے کہ 3 سانپ ہیں تو ایک کا آج آپ نے نام لے دیا. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ اسد عمر صاحب کی بات کر رہے ہیں. پراجا صاحب آپ بادشاہ آدمی ہیں، میرے سینئر ہیں، جو آپ کہہ دیں گے میں چپ ہو جاؤں گا. غلط کہیں گے تو میں اس پہ نہیں، عہدوں سے تو انہوں نے ریزائن کیا ہے نا، پارٹی ممبرشپ رکھی ہے. میں جسٹ اٹس اے وائلڈ تھاٹ، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا ہے، میں تو کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں تو دیکھیں پراچا صاحب، آپ کی جو اتنے سالوں کی اینکرشپ ہے اس کو کویسچن یا چیلنج نہیں کر سکتا. میرا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ نے پوزیشن دی ہوئی ہے. لیکن آپ نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ ایک صاحب نے قسم خدا کی کھائی ہے ٹیلی ویژن پہ آگے کہ مجھے کوئی گولی بھی مارے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا پارٹی. تو ان سے پوچھے بھائی کوئی ٹافی کی گولی ماری تھی، کوئی چوئنگم ماری تھی، کوئی پٹاخہ بھیجا تھا، کیا کیا تھا؟ تو ایسے گٹر کے کیڑے سانپ، آپ ہوشیار ہیں سر. آپ سے زیادہ ہوشیار عوام ہے پاکستان کی. سب کو سب آئینے کی طرح نظر آ رہا ہے. جو میں 8 مہینے 9 مہینے سے بول رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے. آپ دیکھیں ذلیل ہو کے بھاگ رہے ہیں. مجھے ذلیل کر رہے تھے، میری خبریں بنا رہے تھے، خود خبر بن کے بیٹھ گئے ہیں. اسی لیے تو خان صاحب نے بھی اسی لیے جی پلیز میرے ٹرمینیشن لیٹر پہ پراچا صاحب بڑی مزاح بات ہے، کسی گٹر کے کیڑے نے لکھا تھا دی اینڈ. اللہ کی رحمت ہے میں تو کوئی جواب نہیں دیا. دی اینڈ ہو گیا. اٹس دی اینڈ، ٹوٹلی اینڈ. اٹس اینڈڈ، فنشڈ، ڈن. اچھا، یہ گولی والی جو آپ نے بات کی کہ گولی کھا لوں گا، خان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ تو خیر آپ کے شہر سے ہی ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں لوگوں کے نام لوں. میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. آپ اس میں نام نہ لیں، آپ گٹر کا کیڑا بول دیں، لوگ سمجھ جائیں گے پاکستان کی. نہیں خیر، میں یہ بھی جرات نہیں کر سکتا. چائنیز کوالٹی ہے وہ عمران خان کی، تھرڈ کلاس عمران خان صاحب کی چائنیز کوالٹی ہے وہ. یہ فرمائیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی بات کی کہ اس پارٹی میں بہت کرپشن تھی، آپ آنے والے دنوں میں بے نقاب کریں گے. یہ پارٹی تو اینٹی کرپشن کے دعوے سے، نعرے سے آئی تھی اور دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے. یہ آپ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کیا کرتے تھے. دیکھیں پراچا صاحب، انفارچونیٹلی اس پارٹی کے اندر جب یہ پارٹی بنی، اس پارٹی کو ہم لے کے چلے، 15 سال اپنی زندگی دی، یہ وہ پارٹی رہی نہیں. وہ عمران خان صاحب نہیں رہے، وہ پارٹی نہیں رہی. اس میں کرپشن بھی آ گئی، اس میں گھٹیا لوگ بھی آ گئے، اس میں سازشی بھی آ گئے، اس میں عمران خان صاحب کی پیٹھ پہ خنجر گھونپنے بھی آ گئے. وزارت عظمیٰ کے دوران تب بھی انہوں نے سب چیزیں کی. تو بائی اینڈ لارج اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو روٹی نہیں ملی تھی تو پراٹھا کھا کے تو ان کی طبیعت ویسی خراب ہو گئی. آپ کو میں راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، آئی بی انٹیلیجنس FIA کسی کی ضرورت نہیں ہے. سب سے یہ آگے پوچھے کہ بھائی اقتدار سے پہلے ایک آدمی تھا جو نان کی روٹی بھی کسی سے مانگ کے کھاتا تھا، اللہ معاف کرے، اور آج وہ بنگلوں گاڑیوں کا بچے باہر پڑھا رہے ہیں، بیویاں ڈائمنڈ پہن رہی ہیں، فلپینو میڈ چل رہی ہے. ہمارا تو کھانے پینے کا چھت کا اللہ کا احسان ہے، 25 سال سے جو نظر آ رہا ہے وہ آج بھی ہے، اللہ کی مہربانی ہے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ کوئی اندھا ہے؟ کسی ادارے کو اندھا ہی ہونا ضروری ہوگا کہ وہ یہ چیزیں نہ پکڑ سکتا ہو. سمیت عمران خان صاحب کے میں ان کو 10 دفعہ 100 دفعہ سینکڑوں دفعہ بتا چکا ہوں. اور میں جب کھولنے پہ آؤں گا چیزیں ان کی کرپشن کی تو میں یہ ایکسپوز کروں گا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کس طرح ڈسا ہے، پارٹی کو کس طرح تباہ کی ہے. میرا اور کوئی انٹرسٹ نہیں. نہیں تو پھر جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ابھی اسد عمر صاحب بھی ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، حماد اظہر صاحب بھی ساتھ ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ PTI بطور سیاسی جماعت اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
جو ایم کیو ایم کا مستقبل ہوا، کہیں ایم کیو ایم پاکستان ہے، کہیں ایم کیو ایم لنڈن ہے، کہیں ایم کیو ایم سعودی عربیہ ہے، کہیں ایم کیو ایم، اس کے دھڑے ٹکڑے، یہ سب اپنے آپ کو لیڈر سمجھے، سب عمران خان سے بڑے لیڈر بن گئے سمیت میرے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی، ہمیں تو کوئی لیڈر نہیں مانتا، نہ میں مانتا ہوں اپنے آپ کو، اللہ کا احسان تھا، رب الکریم نے عمران خان صاحب کو وسیلہ بنایا تھا، جس نے وسیلہ جو اس کو بنا آپ نے اسی کو ڈس کے گرا دیا. اور میں تو پراچا صاحب اچھے دنوں میں جب پارٹی تگڑی تھی، صحت مند تھی، عروج پہ باتیں کر رہی تھی، خان تگڑے تھے، زوال نہیں تھا پارٹی کے اوپر، میں تو تب اصول پہ نکلا ہوں، نکالا گیا ہوں. میرا قصور کیا تھا؟ میں نے عمران خان صاحب، ان کی پارٹی، ان کی جمہوریت، پاکستان، عمران خان صاحب کی زندگی بچانے کی کوشش کر لی، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، میں تو کھڑا ہوں، باقی سب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میں مجھے کھڑا بھی رکھے گا انشاءاللہ. نہیں، لیکن آپ کچھ چیزوں کے آئی وٹنس بھی ہیں. عمران خان نے ایک اور تردید کی کہ میں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید صاحب کو میں نے نہیں ہٹایا، نہ مجھے انہوں نے کوئی کرپشن کی فائلیں بتائی تھیں. یہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، گارجین میں ایک آرٹیکل چھپا لنڈن کے نیوز پیپر میں. یہ کیا واقعہ تھا؟ آپ تو اس وقت تھے کابینہ میں، بڑے کلوز بھی تھے خان صاحب کے ساتھ. پراچا صاحب دیکھیں، جو عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی صاحب ہیں، ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. سنا ہے حافظ قرآن ہے، اور سنا ہے بڑے اچھی شہرت کے آدمی ہیں. تو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو عمران خان صاحب کس سے بات کرتے تھے؟ میرے سے بات کرتے تھے یا میرے والد سے بات کرتے تھے؟ مطلب اگر اس حساب کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس بھی آئے گی، دیکھیں سر، لوگ گھاس نہیں کھاتے، لوگ لیڈر سے پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی فالوئنگ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن گھاس نہیں کھاتے. کہ کل لیڈر کہے گا یہ فیصل نہیں عبد الغفور ہے، اور پھر خود ہی بھول جائے گا اور کہے گا نہیں عبد الغفور نہیں فیصل ہے، تو سب مان جائیں گے. پاگل نہیں ہے قوم، اور قوم کے آگے بہت ساری چیزیں کھل رہی ہے. تو جب ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے، جو آج کے آرمی چیف ہیں، میں نے تو ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ سر یہ کام آپ نہ کریں. انہوں نے مجھے یہ کہا ایگزیکٹ ورڈز کہ واؤڈا تم مجھے کہہ رہے ہو پاکستان اور اپنے وزیر اعظم سے میں غداری کروں، بےایمانی کروں. میں نے کہا سر آپ کی مرضی ہے. جب ان کے ساتھ یہ ہو گیا اور اس تیزی سے، میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا ان کی فیلڈنگ سیٹ ہے، جب ہو گیا میں نے ان سے کہا سر میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو کہا تھا میں نے، انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو. تو جب انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو ڈیوائن ہیلپ آ گئی. دنیاوی طور پہ تو جو ممکن تھی تباہی، قانونی پروٹیسٹ، جلاؤ گھراؤ، قتل و غارت، ہر قسم کی کیمپین، سیکٹ کے اوپر ان کے کیمپین کے وہ کیا شیعہ ہیں، سنی ہیں، ہر قسم کی چیز کوشش کی، لیکن اللہ میاں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ادھر رکیے گا، اللہ بڑا ہے واڈا صاحب، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر. ہم ہر وقت یہی پڑھتے رہتے ہیں. ادھر رکیے گا، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. واڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اس وقت کے ڈی جی ایس آئی اور آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید صاحب کو روکا تھا کہ یہ کام نہ کریں. انہوں نے کس بات سے روکا تھا؟ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے. اور بھی باتیں ہیں لیکن بریک کے بعد کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر جناب فیصل واڈا صاحب. میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا. آپ نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آپ نے کچھ ان کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو رہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے منع کس چیز سے کیا تھا؟ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ جو ایویڈنسز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ کی فیلڈنگ لگ گئی ہے، اس کی کیجولٹی آپ خود ہوں گے. کیونکہ ہمارے وہاں جب فیلڈنگ لگ جائے تو کوئی آدمی ایمانداری نیک نیتی سے کوئی کام کرے، ایویڈنس کس چیز کی ایویڈنس کس چیز کی ایویڈنس وہ پیش کرنے جا رہے تھے؟ پراچا صاحب دیکھیں، کیونکہ میرا لیڈر کے ساتھ ایک رشتہ رہا ہے اور احترام کا رشتہ رہا ہے، تو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. وہ قوم کو آپ مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میں اس دورائے کے اندر یا اس پیرامیٹر کے اندر گریز کروں گا کہ میں کوئی بات کروں. نہیں، لیکن جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایویڈنس کوئی ایسی تھی جس کی وجہ سے پھر ان کے ارد گرد فیلڈنگ سیٹ ہو گئی تھی، تو اس لیے پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے. یہ بس تو وہ پھر پراچا صاحب کپڑوں سے بھی قریب کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ تعلق ہوتے ہیں، پھر ادھر ہی تک کی بات ہو رہی ہے. ابھی خان صاحب نے کل فرمایا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں جب مذاکرات کی بات کرتا ہوں تو یہ حکومت اور سختی کر دیتی ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے.
یہ پہلے 9 مئی کے لیے معافی مانگیں، یہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری سے فرار ہے. پھر حکومت کہتی ہے کہ خان صاحب 2014 والے دھرنوں کی، 2016 کی سازشیں کرنے کی، ثاقب نثار کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے کی، ملک کو 10 سال انتشار میں ڈالنے کے لیے معافی مانگیں. عمران خان معافی مانگیں گے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں، نہ مذاکرات ہوں گے، نہ معافی مانگنے والا بھی کون ہے اور معافی دینے والا بھی کون ہے. یہ تو قوم کے آگے سارا مذاق پتہ ہے. نواز شریف صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ معافی مانگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ نہ معافی دینے کے حقدار ہیں، نہ وہ پوزیشن میں. نہ عمران خان صاحب معافی مانگیں گے، نہ وہ ان کو کچھ سمجھتے ہیں. ایکچولی جو ان بٹوین ہے وہ سب طرف پالیٹکس ہی ہو رہی ہے. لیکن آئی تھنک کہ ٹرین نکل چکی ہے اور دیر ہو چکی ہے. تو یہ پھر 7 رکنی جو خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، دس از آئی واش. سر آئی واش تو اس طرح ہے نا کہ 7 رکنی کمیٹی کے اندر 5 تو اس میں سے 5 سے زائد جو ہیں وہ تو خود روپوش ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں. تو نہ وہ آئیں گے، نہ مذاکرات ہونے ہیں، نہ ہوں گے. تو صرف پبلک کو ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. دونوں طرف سے پالیٹکس ہو رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی اور تحریک انصاف کے بھی، کہ لوگ پاگل ہیں، لوگ گھاس کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے سر. لوگ بڑے سمجھدار، ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. آپ ان میں سے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سانپ ہیں ان میں سے بیٹھے ہوئے. اب جب کہ خان صاحب نے اپنے سیاسی جانشین کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، باقی لوگ ابھی تو ساتھ ہیں نا، پھر سانپ کیسے ہوئے؟ وہ باری کے انتظار میں کیسے ہوئے جو ابھی موجود ہیں؟ سر یہ تو ابھی آپ نے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے. وہ آئیں گے، جانشین کون بنتا ہے، جانشین خود نکل جاتا ہے. کیا تیل اور تیل کی دھار والی بات ہے سر. ابھی تو بہت قبل از وقت ہم باتیں کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھتے جائیں، ابھی تو تماشا شروع ہے. پھر پی ٹی آئی آپ کہتے ہیں کوئی ٹکٹ نہیں لے گا. ادھر سے جہانگیر خان ترین ایک گروپ بنا کے ان کی دھڑا دھڑ میٹنگ ہو رہی ہیں. تو کیا یہ سارے لوگ آپ کو جہانگیر خان ترین کی پارٹی میں یا گروپ میں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں پراچا صاحب، میرے ترین صاحب کے ساتھ بڑے عزت کے اور بڑے رسپیکٹ کے تعلقات ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جی جی. آئی کین اونلی وش ہم گڈ لک. لیکن میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ نہ یہ 2018 ہے، یہ 2023 ہے. اور نمبر 2 یہ کہ ہاں گروپس میں کی شکل میں ادھر ادھر دائیں بائیں جائیں گے. جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہے وہ شاید اکیلا کھڑا رہے گا، آزاد کرے گا، یا وہیں پالیٹکس چھوڑ دے گا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے نا کہ جو پی ٹی آئی میں اس وقت کھڑا ہے، جیسے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پھر کلین ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کی طرف دیکھتا ہے. تو اس فینامنن کو آپ کیا کہیں گے کہ صرف پارٹی چھوڑنا ہی مقصود؟ پراچا صاحب دیکھیں، اس ملک کے اندر کس نے کبھی کوئی پاکستان کے لیے سیاست کی ہے؟ جنہوں نے کی ہے ہمارے باپ دادا نے تو کی نہیں تھی. تو جب ہم نے ہمارے جیسوں نے کی تو ہم کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ہم اکیلے رہ گئے. لیکن اللہ کا احسان ہے، رب الکریم کا کرم ہے، آپ جیسے لوگ ہیں، آواز سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. لیکن آپ جس وقت مجھے نکالا گیا تھا، بڑی بڑی باتیں میں نے سنی. لوگوں کو میرا گھر بیک گراؤنڈ پتہ ہے، فائنینشلی پیسے وائز تو اللہ کا احسان ہے، چھت اور روٹی کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے. وہ لوگوں نے کہا یہ پی ڈی ایم کا وزیر بن جائے گا. ہاں مجھے وزارت کی آفر تھی لیکن میں نے نہیں لی. ٹھیک ہے، تو پھر مجھے کون کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ انسان تو کچھ نہیں سکتا. نہ میں انسان کیا کبھی سجدہ کیا ہے، نہ کبھی کروں گا. اچھا، آپ پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہیں، آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 نہیں ہے. تو آپ پالیٹکس میں ہیں، پولیٹیشین ہیں، آپ نے سیاست کرنی ہے. تو پھر باقی ایم کیو ایم بچ گئی، پیپلز پارٹی بچ گئی، کیا وہاں جانے کے ارادے ہیں؟ دیکھیں پراچا صاحب، ضروری تو نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ جا کے سیاست کر سکتے ہیں. بہت زیادہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہم. اب پیچھے کھڑے ہونے کے لیے دل نہیں مانتا. اب اگر کریں گے سیاست اللہ کی طرف سے ہوئی تو آزاد کریں گے. تو کیا آپ اپنی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو سر نہ میں نے اپنا کبھی لیڈر مانا ہے نہ سمجھا ہے. قوم کی خدمت کر رہے، بتاتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے. اللہ کا احسان ہے، ہم نے تو سیاست پیسہ کمانے کے لیے جوائن نہیں کی تھی. اللہ کا فضل تھا ہم پہ. جب ہم آئے تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا تھا. ادھر نہیں، بیرون ملک بھی دیا ہوا تھا. تو اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں، اللہ جتنا دے سکتا ہے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اگر
یہ تو وقت بتائے گا کہ کون فرش سے عرش پہ جاتا ہے اور کون عرش سے فرش پہ آتا ہے. یہ تو ابھی ٹائم آپ کو خود ہی بتا دے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں, جب پالیٹکس کرنی ہے وہ ہے نا, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں, تو آپ کو مطلب ہے پولیٹیکل پارٹیز ہی ایک سٹریم لائن ہوتی ہے. پیپلز پارٹی, ایم کے ایم, یا پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب بچ گئے کراچی میں جو میئر کے امیدوار ہیں. دیکھیں پراچا صاحب, آپ نے سمندر اور موجوں کی بات کی, شعر و شاعری تو مجھے کرنی نہیں آتی, لیکن میں ایک اچھا تیراک ہوں. مجھے کسی کشتی کی ضرورت نہیں کنارے پہ جانے کی, پر میری تیراکی کے اندر میں کنارے تک خود ہی پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ لاسٹ کوسچن, آپ کا میئر بننا ہے اب جون میں, تو کیا پی ٹی آئی والے سارے پیپلز پارٹی کی بینڈ ویگن میں بیٹھیں گے یا حافظ صاحب کے پاس بیٹھیں گے؟ پراچا صاحب, پی ٹی آئی والوں کے لیے میں کیا کہوں آپ کو, مجھے تو اللہ میاں بس رحم رکھے. ان کی بینگ ویگن کے اندر, یہ کسی بھی بینگ ویگن کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں, آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. یہ 2 روپے والے ٹکٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے, یہ 10 روپے والے بھی بیٹھ جائیں گے, یہ 4 آنے والے بھی بیٹھ جائیں گے. قیمت لگانے والا کون اور کتنی لگاتا ہے, ہم تو, ہمارے وہاں تو بڑی سستی قیمت لگتی ہے. تو پھر میں یہی سمجھوں کہ آپ کے شہر کراچی کا میئر پھر جیالہ ہی ہوگا. پراچا صاحب, اگر اگلے پروگرام پہ اس کا حصہ 5 منٹ ہم رکھ لیں تو میں آپ کو انشاءاللہ قبل اس وقت سب کچھ بتا دوں گا, ڈونٹ وری. چلیں لک فارورڈ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.